عن حکیم بن حزام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیعتان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا فبینا بورک لهما فی بیعہما وإن كنتما وإن كتما وكذبا محقت برکت بیعہما متفق علیہ۔ یہ جو حکیم بن حزام ہیں یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، رشتہ دار تھے ان کے، اور بڑے زیرک آدمی تھے اور بڑے صلح پسند قسم کے لوگ تھے، آدمی تھے۔ غزوہ بدر میں انہوں نے ابو جہل کو بہت سمجھایا تھا کہ جنگ نہ کرو، اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی بڑی محبت تھی، اور ایک مرتبہ یہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جبہ خریدا اور مدینہ منورہ پہنچ گئے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ تحفہ پیش کیا اور کہنے لگے کہ اب جب اسے پہنیں گے تو مجھے بڑا اچھا لگے گا، جیسے انسان کو محبت ہوتی ہے تو اس نے اس طریقے سے اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم کسی مشرک کا تحفہ یا ہدیہ قبول نہیں کرتے، تو یہ واپس چل پڑے۔ اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تو ان کی کلمی بات کو سمجھتے تھے، تو آپ نے اب ظاہر ہے جب سرکار نے قبول نہیں کیا تھا تو انہوں نے کہیں بیچنا تھا اس کو۔ آپ نے ایک صحابی کو پیچھے بھیج دیا کہ وہ جہاں بھی جبہ جس کے پاس بھی بیچے تم نے اس سے خرید لینا ہے، کیونکہ میں اسے پہنوں گا جیسے یہ چاہتا ہے، لیکن میں اس لیے نہیں لیا کہ تاکہ اسے اسلام کی ترغیب ہو، یہ بات احساس ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہدیہ بھی قبول نہیں کرتے جو مشرک ہوتا ہے، اس لیے اس کی ترغیب کا مفہوم۔ تو پھر اسی طریقے سے ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ یہ حضرت حکیم بن حزام وہ فرماتے ہیں کہ خرید و فروخت کرنے والے دونوں انہیں اختیار ہوتا ہے معلوم کے تفرقا، جب تک وہ الگ نہ ہو جائے۔ فإن صدقا، اگر انہوں نے تجارت کرتے ہوئے سچ بولا، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کسی بندے کو بولنے کی بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ جھوٹ کو بھی سچ ثابت کر دیتا ہے، اور کبھی ایک بندہ اتنا سادہ ہوتا ہے وہ سچ کو بھی سچ ثابت نہیں کر سکتا، وہ ایک ایسی چیز یعنی جو خوبی ہے اس کو بھی بیان نہیں کر سکتا۔ تو بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ایسی طلاقت لسانی کو کسی باطل کے لیے استعمال نہ کرے۔ تو آپ نے فرمایا فإن صدقا، اگر انہوں نے سچ بولا، وبینا، اور بیان کر دیا، یعنی بیان کیا کر دیا کہ اگر کوئی اس چیز میں خامی ہے اس کو بیان کر دیا، کوئی عیب ہے چیز میں، نبی میں جس کو بیچ رہا ہے اس کو بیان کر دیا۔ بورک لہما فی بیعہما، تو اللہ تعالیٰ دونوں کی بیع میں برکت نازل کرے گا۔ یعنی برکت جو ہوتی ہے نا زندگی میں، یہ کبھی بدنیتی سے نہیں آتی، پیسہ آ جاتا ہے، برکت نہیں آتی۔ اور برکت جو ہے نا یہ اطمینان قلب برکت سے ملتا ہے، گنتی سے نہیں ملتا۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پیسے کا خیر کوئی شمار نہ ہو، لیکن وہ ٹینشن کی وجہ سے رات کو سو نہیں سکتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بورک لہما فی بیعہما، ان کی بیع میں اللہ تعالیٰ برکت نازل فرما دیتا ہے، جو سچ بولتا ہے اور حقیقت حال بتا دیتا ہے۔ وَإِن كَتَمَا، اگر ان دونوں نے چھپا لیا، یعنی کوئی چیز چھپا لی دوسرے پر ظاہر نہ کی، وَكَذَبَ، اور جھوٹ بولا، مُحِقَتْ بَرْکَتُ بَیعِہِمَا، پھر ان کی تجارت کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔